بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مزاج شریعت سمجھنا بہت اہم ہے۔ جب تک ہم شریعت کا مزاج نہیں سمجھیں گے اس وقت تک بالخصوص یہ عناوین اور یہ موضوعات اور یہ ٹاپکس یہ واضح نہیں ہوں گے۔ جو آج جوانوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتے ہیں کہ علم، ذوالجناح و امثال ذالک اور اس قسم کی جو باقی مثالیں ہیں، اس کو کس طریقے سے ہم شرعی اعتبار سے اس کو فرض کریں، اس کو کس طریقے سے شرعی رنگ دیں۔ آیا ایک فقط رجا کے عنوان سے، امید کے عنوان سے کہ شاید خدا ثواب دے دے، آیا اس کی یہ حیثیت ہے یا نہیں؟ شریعت میں اس کی ایک اوتھینٹسٹی ہے، شریعت میں اس کا ایک اعتبار ہے، شریعت میں ایک ویلیو ہے۔ خوب آپ لوگ چونکہ فقہ کی اصطلاح سے واقف ہے، لہٰذا میں نے یہ اصطلاح استعمال کی۔ رجا یعنی شاید لعل ہمیں کوئی ثواب مل جائے، اس کو کہتے ہیں رجا۔ لیکن کیا تبرکات، اب چونکہ تبرکات کا شاید اب اگرچہ میری گفتگو سے لفظ واضح مطلب واضح ہو گیا ہوگا، جو ہماری گزشتہ گفتگو تھی اور آج کی بھی گفتگو سے بات واضح ہو گئی ہوگی کہ تبرکات سے مراد میری نیاز نہیں ہے، اگرچہ خود نیاز امام حسین خود شاعر اللہ ہے۔ وہ تفصیل کہ جو آپ کی خدمت میں نے بیان کی، نہ کہ فقط قرآن کی آیات اور روایات کہ ممکن ہے کوئی آ کر کہے کہ مولانا آپ کی کیا حیثیت، آپ کا کیا اسٹیٹس۔ خوب حقیقت ہے، نہ میری کوئی حیثیت ہے نہ میرا کوئی اسٹیٹس ہے، لیکن آپ کی خدمت میں مجتہدین اور بالخصوص سید ابو القاسم الموسوی الخوئی کہ جن کے کلمات آپ کی خدمت میں نے بیان کیے، کہ جس سے آپ کی خدمت میں یہ بھی میں نے نقطہ بیان کیا کہ آغا خوئی اس کا مطلب آغا سیستانی کا مقلد نا امید نہ ہو جائے، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ تو ہمارے مرجے کی بات نہیں۔ گزشتہ ہفتے میں نے اس کی تفصیل بیان کی تھی کہ آغا خوئی اگر کوئی بات کر رہے ہیں تو وہ بے عنوان مسلمات تشیع بیان کر رہے ہیں، نہ فقہا کے اختلافات، جزئی اختلافات کہ یہ چیز پاک ہے یا یہ چیز نجس ہے، اس عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے کہ جس کی تفصیل ہم نے گزشتہ ہفتے بیان کی تھی۔ لیکن چونکہ جب مرجع کا نام آیا لہٰذا اس تفصیل کو بیان کرنا ضروری تھا، اور ان تفصیلات کے مطابق لہٰذا یہ تبرکات جو عمومی معنوں میں ہیں کہ جو بھی اہل بیت اطہار علیہم السلام سے کسی طرح بھی منسوب ہیں، بعض استفتاء جو آغا خوئی اور آغا تبریزی، اور میں نے جیسا کہ بیان کیا کہ یہ آغا خوئی کا کہنا آغا خوئی کا کہنا نہیں ہے، یہ آغا تبریزی کا کہنا، یہ آغا تبریزی بے عنوان ایک فقیہ نہیں ہے بلکہ بے عنوان، توجہ کریں، شاعر مذہب ہونا ایسا ہے جیسے مثال کے طور پر آغا خوئی کہے نماز واجب ہے تو ہم کہیں بھائی یہ تو آغا خوئی کی نظر ہے، ہمارے مجتہد کی کیا نظر ہے؟ خوب ایسا نہیں ہے کہ ہمارے مجتہد کی نماز میں کوئی اور نظر ہے، کوئی اور ان کا فتویٰ ہے، نہیں، یہ چونکہ نماز، روزہ، حج مسلمات اسلام میں سے ہے یا بعض چیزیں مسلمات مذہب میں سے ہیں، بعین ہی اسی طرح شاعر اللہ اور شاعر مذہب یہ بھی مسلمات میں سے ہے کہ جس کی تطبیق کے لیے، چونکہ مطلب ہمارے ہاں شاعر اللہ کا اور تبرکات کا مفہوم اور مطلب اتنا اننون ہے، اتنا غیر واضح ہے، اتنا جوانوں کے درمیان حتیٰ بزرگوں کے درمیان اس کی وضاحت نہیں، لہٰذا ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ان تبرکات کی زیارت کا کیا ثواب ہے اور ان توسلات کا کیا اس کا فائدہ ہے۔ بہرحال تفصیل میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔